بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعارض من الليل فيسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو آدمی بھی رات کو طہارت کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ سوتا ہے، پھر اس کی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اللہ سے کوئی بھی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا فرما دیتے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے ایک خصوصی اعزاز اور اکرام کا تذکرہ فرمایا جو من جانب اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ اس کے لیے اس نے کوئی بہت بڑا عمل نہیں کیا، بلکہ ایک اس کی طبعی حالت تھی جو اس کو پیش آئی، تو اس طبعی حالت میں بھی وہ اللہ کے ہاں ایک مقام رکھتا ہے۔ وہ طبعی حالت یہ ہے کہ آدمی کو بعض دفعہ رات کو نیند نہیں آتی یا نیند آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر چاہنے کے باوجود آدمی سو نہیں پاتا، تو یہ ایک عارضہ ہے، ایک پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ نیند بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جسے اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے آرام کی چیز بنایا۔ اس سے پچھلی تھکاوٹ اور پچھلے دن بھر کی جو چیزیں ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، آگے انسان ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے، ایک نیا دن شروع کرتا ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایک آدمی رات کو سویا ایسے حالت میں کہ دو کام کیے اس نے، ایک تو طہارت یعنی باوضو ہو کر سویا، اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر سو جائے، ورنہ باوضو ہو کر سوئے، اور اس کے بعد ذکر کرتا ہوا سو جائے، تسبیحات میں ہو یا بغیر تسبیح کے، کوئی بھی اللہ کا پیارا نام لیتے لیتے سو جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا استغفار یا درود پاک، کوئی بھی جو ہے نا اللہ کا پیارا نام، نیک کلمہ زبان سے لیتے لیتے انسان سو جائے، تو اس کے بعد رات کو اس کی آنکھ کھل گئی، اچٹ گئی، نیند اچٹ جاتی ہے، بعض دفعہ بیماری سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، بڑھاپے کی صورت میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، تو اب آنکھ کھلی تو اب اس نے اللہ سے مانگا، کوئی خیر بھی مانگ لی، یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہوگا، بلکہ کسی زمانے کا کسی جگہ کا رہنے والا انسان ہو، مسلمان ہو، وہ یہ کام کر لے تو اسے یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ گویا کہ قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ آدمی وضو کر کے سویا، ذکر کرتے ہوئے سویا اور رات کو آنکھ کھلی، تو جب یہ آنکھ کھلتی ہے تو یوں سمجھیے کہ اللہ کی رحمت اس جانب اس وقت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور چاہتی ہے کہ اب یہ کچھ مانگے۔ اس موقع پر وہ جو چیز بھی مانگے گا، اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کو وہ چیز عطا فرما دیں گے۔ گویا کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی اس وقت میں اگر سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر پڑھتا ہے، اور پھر تیسرا کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر،
اور پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے، مغفرت کی دعا مانگتا ہے یا کوئی بھی خیر کی دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت اگر ہو جائے تو اس صورت میں تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ یہ پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگ لی جائے، تو گویا کہ جو ہے وہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان کی ایک طبی حالت جو آدمی کو بیماری سے یا کسی وجہ سے پیش آتی ہے وہ بھی خیر سے بھری ہوئی ہے، کہ اس کے اندر بھی قبولیت دعا کا اتنا بڑا جو انعام ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان تو کسی حال میں بھی خسارے میں نہیں ہے، وہ تو فائدے ہی فائدے میں ہے، بس اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا رہے اور شکر ادا کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔ اللہم صلی